ضلع بھکر پنجاب پاکستان کا ایک بنیادی شہر جو دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ سن 2023 کی مردم شماری کے مطابق ضلع بھکر کی کل آبادی 19,57,470 افراد پر مشتمل ہے۔ بھکر کو ضلع کا درجہ 1981 میں دیا گیا۔ ضلع بھکر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سنگم پر واقع ہے۔ بھکر کی زیادہ تر آبادی اجرتی مزدوری اور زراعت سے منسلک رہی ہے۔ قابل ذکر پیداواری اجناس میں چنا، گندم، گنا اور کرنے کا تیل ہے۔ معاشی اعتبار سے بھکر ایک پسماندہ ضلع تصور کیا جاتا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ آخر عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاسی گھرانوں کے در پر نوکریاں مانگنے کے بجائے اپنے بچوں کو تعلیم سے روشناس کروایا جائے اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنی دنیا کو آپ ہی بسایا جائے۔ بھکر میں قیام پاکستان کے وقت صرف ایک ہائی اسکول تھا جو انگریزی حکومت کے توفیل بنا تھا۔ پھر جب سن 80 کی دہائی میں یہ شہر ضلع بنا اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان بھکر پل کی تعمیر مکمل ہوئی تو بھکر شہر کی قسمت جاگ اٹھی۔ خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کے تعلیمی ادارے بشمول یہاں قائم گورنمنٹ یونیورسٹی بھکر کے نواسیوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ اب تک بھکر کے ہزاروں طلباء و طالبات کی ڈیرہ کے تعلیمی اداروں بشمول اس یونیورسٹی کے علم و شعور کی دولت حاصل کر چکے ہیں اور اب آگے کی نسلوں میں یہی دولت منتقل کر رہے ہیں۔ سن 2012 میں یونیورسٹی آف سرگودا نے بھکر میں اپنا سب کیمپس بھی قائم کیا۔ یہ بھکر کی تاریخ میں پہلا پوسٹ گریجویٹ ادارہ تھا۔ ماضی میں تعلیم کے حصول میں مشکلات بھی غربت کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، لیکن آج بھکر کے باسی اپنے بچوں کو بہت شوق سے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں اور یہاں پڑھنے پڑھانے کا عمل حیرت انگیز طور پر تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ آپ اگر پاکستان کے کسی بھی پروفیشنل تعلیمی ادارے میں جا کر معلوم کریں تو یقیناً آپ کو بہت سے طالب علم مل جائیں گے جن کا تعلق ضلع بھکر سے ہوگا۔ انجینئرنگ، میڈیکل، کمپیوٹر انجینئرنگ، زراعت، ایٹامک انرجی کمیشن، صحافت، غرض ہر ادارے میں بھکر ضلع میں رہنے والے طالب علم اپنی الگ پہچان اور میٹھی سرائیکی زبان کے ساتھ آپ کو ضرور ملیں گے۔ صحت کے حوالے سے ضلع بھکر میں ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور دیگر نجی صحت کے مراکز بھی موجود ہیں۔ بھکر شہر کی ایک وجہ شہرت کرنا تیل بھی تھی۔ معاشرتی روایات کی تبدیلی کے باعث اب یہ تیل کم ہی شہرت رکھتا ہے، لیکن آج سے 40 یا 50 سال پہلے جب لوگوں کا سر پر تیل لگانا ان کی ثقافت اور روزانہ کی عادت میں شامل تھا تب یہ تیل بہت مشہور تھا اور سارے ہندوستان میں بیچا جاتا۔ یہ بنیادی طور پر سرسوں کا تیل تھا جس کو کرنا نامی پھول کی خوش پتیوں کے ساتھ آگ پر پکایا جاتا تھا۔ اس طرح سرسوں کے تیل میں پھول کی خوشبو رچ بس جاتی تھی اور شوقین لوگ اس تیل کو سر پر لگانا یا اس تیل سے مالش کرنا یا کروانا بہت پسند کرتے تھے۔ کبھی یہ تیل مشرق وسطیٰ میں برآمد بھی کیا جاتا تھا، شاید آج بھی اس تیل کے چند شوقین صحرائے تھل میں مل جائیں۔